ساری دنیا کے نام۔ 8 جنوری کو نیو کراچی سیکٹر 11D میں خلیفہ امیر اہل سنت سنت بھرا بیان فرمائیں گے۔ اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی محمد علی اتاری کے ویڈیو پیغامات۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 29 دسمبر 2025 کو شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کا مدنی مشورہ ہوا۔ شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے رہنمائی کی۔ 1 جنوری 2026 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں ساحری اجتماع ہوا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شرکت فرمائی اور سنت بھرا بیان کیا۔ بنگلہ دیش کے شہروں کو ملنا، چٹاگونگ، دیناج پور، منشی گنج، نارسنگی، میرپور میں نیکی کی دعوت۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ذمہ داران کی شرکت۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری اور مبلغین نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ حدیث پاک میں کہ جب رجب آتا سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تمام عاشقان رسول عیسائی بھائی اور عیسائی بہنوں سے التجا ہے کہ یہ دعا یاد بھی کر لیں اور 5 نمازوں میں کوشش کر کے پڑھا کریں۔ امام صاحبان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ یہ دعا یاد کر لیں، یاد نہ ہو تو، اور 5 نمازوں میں دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کے مقتدی بھی ہو سکتا ہے سن کے یاد کر لیں۔ فضیلت بھی بیان کر دیا کریں موقع بہ موقع تاکہ ترغیب ملے۔ روزانہ پڑھنی ہے، 5 نمازوں میں اگر پڑھیں اللہ توفیق دے یاد آ جائے، یا بچے بڑے سب کھانے کے ٹائم پہ جمع ہوتے ہوں گے اس وقت بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ جو ماحول ہوتا ہے وہاں ہو سکتا ہے دعائیں پڑھتے ہوں گے، ساتھ میں یہ بھی دعا بھی پڑھ لی یا رجب شریف میں، یوں اس دعا کو عام کرنا چاہیے۔ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے تو ہم بھی یہ دعا کریں رجب میں۔ مبلغین بھی اپنے بیان وغیرہ جب کریں، درس دیں تو اس میں بھی یہ دعا پڑھائیں۔ اس کا معنی ہے اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، و شعبان اور شعبان میں، وبلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہے کہ رمضان بھی ہم دیکھ لیں، شعبان بھی دیکھ لیں، رمضان بھی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ شعبان میں تو چلو پھر بھی اخفا ہے کہ برکت دے، اور رمضان میں تو صاف یہ ہے کہ مطلب ہم کو پہنچا دے رمضان میں، دعا مانگ رہے ہیں۔ جب رمضان میں ہم پہنچیں گے تو شعبان سے گزر کر ہی پہنچنا ہوگا، یہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ انشاءاللہ الکریم 8 جنوری 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11D کے غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ میں جانشین اتار خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی سنت بھرا بیان فرمائیں گے۔ تیاریاں جاری ہیں اور عاشقان رسول کو شرکت کی دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں انشاءاللہ الکریم کل بروز جمعرات 8 جنوری 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11D کے غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع، جس میں انشاءاللہ الکریم جانشین اتار خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدعا ذلہ العالی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس سنت و بھرے اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں اور عاشقان رسول کو شرکت کی دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری اور مولانا عبدالحبیب اتاری
نے بھی اس حوالے سے ویڈیو پیغام دیا اور اسلامی بھائیوں کو اس اجتماع میں بھرپور شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیو کراچی والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں، تو مس نہیں کرنا ہے، آپ سب نے شرکت کرنی ہے، بیان بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، خلیفہ امیر اہل سنت کی برکتیں حاصل ہوں گی، تو آنا نہ بھولیے۔ 8 جنوری سنت و برا اجتماع ہوگا، ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اور ہوگا یہ گراؤنڈ کے اندر۔ کون سا گراؤنڈ؟ غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ 11 ٹھیک نیو کراچی۔ نیو کراچی والوں کے لیے زبردست خوشخبری ہے، تقریباً 9:30 بجے یہ اجتماع شروع ہو جائے گا۔ نیو کراچی اور اس کے اطراف کے عاشقان رسول سے عرض کروں گا، زبردست اجتماع ہوگا، خلیفہ امیران سنت بیان فرمائیں گے، اور الحمدللہ ذکر اللہ ہوگا، رکعت علیہ دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا، تو آپ نے ضرور آنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں اب نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہونے والے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں، جہاں سنت و بھرے بیانات و ملاقاتوں سمیت نگرانی شورا نے مدنی مشوروں میں رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کی دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے 21 دسمبر کو کراچی سے سفر پر روانگی ہوئی، اور پہلا قیام بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے 24، 25 اور 26 دسمبر کو ہونے والے 3 دن کے سنت برے اجتماع میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچے، جہاں اجتماع کے پہلے دن نیکی کی دعوت اور دوسرے اور تیسرے دن آخری نشست میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے، اور اجتماع میں ہی مختلف مواقع پر ہونے والے مدنی مشوروں میں دینی کاموں کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی گئی۔ 28 دسمبر 2025 سے سری لنکا کے سفر کا آغاز ہوا، جہاں کولمبو کی فیضان رمضان مسجد میں 2 دن کا سنت بھرا اجتماع، مقامی کمیونٹی سینٹر میں عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماع سمیت یوتھ کے لیے ہونے والے میٹ اپ اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر منعقدہ اجتماع میں نگران شورا نے سنت بھرے بیانات کیے، جبکہ سری لنکا مشاورت اور شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنوں کے مدنی مشورے سمیت سیشن میں نگران شورا نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی، اور کولمبو میں ہی دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والی فیضان صحابیات کے وزٹ سمیت فورن افیئرز آفس میں ملاقات، مزارات اولیاء اور مقامی قبرستان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی بہن اور دیگر کی قبور پر حاضری کی سعادت پاتے ہوئے نگران شورا نے فاتحہ خوانی کی۔ اسی کے ساتھ کولمبو میں عاشقان رسول کے گھروں پر ملاقات اور سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کا وزٹ کیا، جہاں ذمہ داران نے نگران شورا کو FGRF کے تحت ہونے والے امدادی کاموں پر بریفنگ بھی دی۔ ان دونوں ممالک کے سفر کے حوالے سے نگران شورا نے واپسی پر بتایا، الحمدللہ سفر شروع ہوا تھا بنگلہ دیش اور کولمبو کا، سری لنکا کا، اور آج یہ سفر پورا ہوا اور اب کراچی کی طرف دوبارہ سفر ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش میں 3 دن کا اجتماع ہوا، بڑا خوبصورت اجتماع ہوا، آپ نے اس کے منظر دیکھے ہوں گے، اور پھر سری لنکا کولمبو آنا ہوا، یہاں پر نوجوان یوتھ کے ساتھ اجتماع کی ترکیب بنی، فیملی اجتماع ہوا، اور 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ جس کو کہتے ہیں اس کا اجتماع ہوا، مشاورت کے مشورے ہوئے، اور بھی کافی چیزیں ہوئی، قبرستان جانا ہوا، اللہ کا شکر۔ اور اب آپ سے دعوت اسلامی کے ذریعے دین کے کام کو عام کریں، سنتوں کو عام کریں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ آقا فرماتے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف تک دے کے آئے۔ ہم سب کا کام ہے کہ نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اور الحمدللہ نگران شورا کے بنگلہ دیش اور سری لنکا سفر کے ان مناظر کو مدنی خبروں کے ذریعے مدنی چینل پر بھی نشر کیا جاتا رہا، اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی اس حوالے سے اپڈیٹس دینے کا سلسلہ رہا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 29 دسمبر 2025 کو شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ 29 دسمبر 2025 کو پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی، نگران مجلس پاکستان بھر کے تمام ڈویژن ذمہ داران، لاہور سٹی، کراچی سٹی اور پنجاب کے ڈسٹرکٹ و سٹی ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شعبے کا تعارف پیش کرتے ہوئے بتایا، بیش 3000 مدرسۃ المدینہ گلی گلی جو ہیں بچیوں کے اس کا اضافہ ہوا۔ الحمدللہ
2025 में जो मदरसतुल मदीना बालिगा जिसमें इस्लामी बहनों को कुरान पढ़ाती हैं 15,000 से ज़्यादा है और उसमें इजाफा हुआ 2,400 कम बेश। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्सेज इस्लामी बहनों की रिहायशी होती है, इस्लामी बहनें ही कोर्सेज करवाती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में 11,500 इस्लामी बहनों ने ये कोर्स किया। माशाल्लाह न्यू सोसाइटीज में शोबे तालीम में भी काम का खास है। आखिर में निगरान पाकिस्तान मुशावरत ने इस्लामी भाइयों के सरों पर इमामा शरीफ का ताज भी सजाया, बेहतरीन कारकर्दगी वाले जिम्मेदारान की हौसला अफजाई की और इनसे मुलाकात के बाद खसूसी दुआ भी फरमाई गई। 1 जनवरी 2026 को माह रजब शरीफ के सिलसिले में फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में सहरी इज्तिमा हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने भी शिरकत फरमाई और सुन्नत भरा बयान फरमाया। पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में 1 जनवरी 2026 को माह रजब शरीफ के सिलसिले में सहरी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन व निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने भी शिरकत की। शोरका ने जमजम मस्जिद में तहज्जुद की नमाज अदा की, जबकि निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। आखिर में इस्लामी भाइयों ने माह रजब शरीफ का नफिल रोजा रखने के लिए सहरी की सादत हासिल की। हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दुआ भी करवाई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दावत इस्लामी के तहत सहरी इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पिछले दिनों भी मुख्तलिफ मकामात पर सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों, तुलबा किराम और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत में सुन्नत भरे बयानात, बाजमात नमाज तहज्जुद की अदायगी, नफल रोजे के लिए सहरी, नमाज फजर के लिए जगाना, तिलावत कुरान पाक, बाजमात नमाज फजर, तफसीर सुनाने के हल्के और शजर कादरिया पढ़ने का सिलसिला हुआ। मनाजिर आपके स्क्रीन पर। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, आ गया रहमत कबूलियत का अबर छा गया है, आ गया अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, आ गया रहमत कबूलियत का अबर छा गया है, आ गया। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। रखे रजब में रोजा तो क्या होगा, सुन लो सब जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यारा रब। मदनी चैनल के नाज़रीन को अब खबर देंगे फॉरेस्ट के मुल्क साउथ कोरिया से, जहां कैपिटल सिटी सियोल में होने वाले स्टूडेंट्स मीटअप में रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और नमाजों की पाबंदी की तरगीब दिलाई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अनवार रजा अत्तारी की इस रिपोर्ट में। फार ईस्ट के मुल्क साउथ कोरिया के कैपिटल सिटी सियोल के मकामी रेस्टोरेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 2 जनवरी 2026 को स्टूडेंट्स मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और PhD स्टूडेंट्स समेत दीगर आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए नमाज को सीख कर पाबंदी से अदा करने, तिलावत कुरान पाक करने समेत दीगर फराइज उलूम सीखने, मुश्किलों परेशानी के लम्हात हों या खुशहाली का वक्त, हर मौके पर अपने रब को याद करते रहने, मुसीबत पर सब्र करने, फजूल कामों में वक्त बर्बाद करने से बचने का जहन दिया। मीटअप के दौरान सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ, जिस दौरान शरका इस्लामी भाइयों के सवालात के जवाबात देते हुए रुकन शूरा ने शराब की नहुसत बताई और माले हराम से बचने का जहन भी दिया। आप जब भी हराम छोड़ोगे ना, शैतान की दिमाग में डालेंगे यार नौकरी की कारोबार खत्म हो जाएगा, फायदा किधर से, खर्चे कहां से पूरे होंगे। शैतान का बंदा नहीं, मैं रहमान का बंदा, उसने वादा किया रोजी का। थोड़े दिनों तक आजमाया जाएगा, आपको जॉब भी मिलेगी, थोड़े दिन आप हो जाएंगे, लेकिन जब आप उस इम्तिहान से गुजर जाएंगे ना, उस टेस्ट से पास हो जाएंगे कि ये मेरा बंदा मेरी रजा के लिए हराम छोड़ रहा है, आप बिलीव करें, कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। इसी दौरान रुकन शूरा ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन डाउनलोड करने
کا ذہن بھی دیا۔ تو روز کا 1 گھنٹہ اگر آپ سنیں تو تقریباً 4 مہینوں میں آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کئی ایسے ہوں گے جو گاڑی میں روزانہ 1 گھنٹہ گزارتے ہوں گے، ٹائم کا یوزیج ہے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے اللہ کا کام میرے لیے ہے تو یہ پوری آڈیو موجود ہے، یہ کہاں موجود ہے؟ موبائل اپلیکیشن صراط الجنان تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اپلیکیشن فری آف چارج ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کریں گے تفسیر قرآن صراط الجنان میں نام لکھ دیں گے، وہاں بھی آپ کو سورہ وائز مل جائے گا کہ چلے آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر سن لو۔ میٹ اپ کے اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی، اس کے بعد صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ میٹ اپ کے بعد شرکاء کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ میٹ اپ میں شریک عاشقان رسول نے میٹ اپ کے انعقاد کو سراہا اور تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے انویٹیشن پہ میں ادھر آیا، بیان سنا، ان کا بڑا ہی اصلاحی بیان تھا، بڑا مزہ آیا۔ یہاں پہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ تھوڑا سا بندہ ریچارج رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دین کام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں آپ کو ساؤتھ کوریا سے، جہاں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی محمد اقبال قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت کے بعد فیضان مدینہ انچن میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا و فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا میں مقیم بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی محمد اقبال قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ فیضان مدینہ انچن میں قائم فیونرل سروسز کے تحت اسلامی بھائیوں نے میت کو غسل دیا اور پھر فیضان مدینہ انچن میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے موقع پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا۔ زندگی اور موت میں ایک بڑی باریک سی لگی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے۔ کہتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر اور اپنی موت کی تیاری کر سکیں، اور خاص طور پہ اعمال ایسے رکھنے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر سے پاک ہے۔ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، عافیت والی کلمے والی موت کا ایسا کرم کر دے کہ ہمیں مدینے والی موت نصیب ہو۔ اسی دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اسی مرکز کو ہم مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جو قیامت تک چلنے والی ہیں۔ ہماری فیکٹری، ہماری دکان، ہماری دنیا کی پراپرٹی جب ہم انتقال کریں گے ہماری نہیں رہے گی، یہ ہمارے رشتہ داروں کی طرف چلی جائے گی، مگر جو پراپرٹی، جو کام ہم دنیا میں ایسے کر جائیں گے جو وقف الی اللہ ہوں گے، وہ قیامت تک چلتے رہیں گے، سجدے ہوتے رہیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، قرآن و درود پڑھا جاتا رہے گا، قبر میں بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو انچن کا فیضان مدینہ ہے جنہوں نے بنایا، وہ ہو سکتا ہے آج بہت سارے اس میں سے دنیا میں نہ ہوں، یہاں کوریا میں نہ ہوں، مگر آج یہ ہونے والے جنازے کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے، آج عشاء کی نماز ہوئی اس کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا۔ تو یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ کا، ثواب جاریہ کا ایک عظیم پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ سب نے ساتھ دیں۔ اور پھر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ ہم جنازے میں آئے ہیں، اللہ مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج ان کی قبر کی پہلی رات ان کے لیے آسان فرما، اللہ منکر نکیرین کے سوالات میں انہیں ثابت قدمی عطا فرما۔ آگے بڑھتے ہیں بنگلہ دیش سے، آپ کو بتاتے چلیں جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی۔ تفصیلات جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ماہ نومبر اور دسمبر کے مختلف ایام میں بنگلہ دیش کے شہروں کو ملا اور چٹاگونگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری نے دینی کاموں سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی اور دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن دیا، جبکہ دیگر مقامات دیناج پور، منشی گنج، نارسنگی، میرپور اور کرن گنج میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر 18 دسمبر کو بنیر، خیبر پختونخوا، پاکستان سے صحافی
صحافیوں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں نگران مجلس پاکستان نے انہیں خوش آمدید کہا اور مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا۔ 18 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع منیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی جرنلسٹ سید کامران کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جنہیں نگران مجلس پاکستان نے خوش آمدید کہا اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، شعبہ فلکیات، اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور ان کے ذریعے انجام دی جانے والی خدمات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزٹرز نے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی سے بھی ملاقات کی۔ رکن شورا نے صحافیوں کو بھی دین متین کی خدمت کا ذہن دیا۔ مہمانوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نظم اور ڈسپلن کی میں بات کروں تو بہترین ہے۔ میں آ کے ابھی بھی حیران ہوں کہ یہ لوگ کتنے بہترین انداز سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور دین کا جو دعوت ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہ پہنچا رہے، تو میں بڑا مطمئن ہوں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، فیضان مدینہ گجرات اور فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 14، 15 اور 16 دسمبر کو سیشنز ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گجرات پنجاب پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 14 دسمبر کو ایک سیشن ہوا، جس میں نگران مجلس پاکستان نے استخارے کے فوائد اور اہمیت بیان کرتے ہوئے شعبہ روحانی علاج کے بستے لگانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 15 دسمبر کو شعبہ روحانی علاج کے تحت ایک دن کا سیشن ہوا۔ شعبہ روحانی علاج کے نگران مجلس پاکستان نے ماہ رمضان شریف میں روحانی علاج کے بستے لگانے کا ذہن بھی دیا، نیز 12 دینی کام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ ادھر 16 دسمبر کو فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں بھی شعبہ روحانی علاج کے تحت سیشن ہوا، جس میں شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران مجلس پاکستان نے استخارے کی اہمیت اور بستے لگانے پر استقامت کیسے ملے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 16 دسمبر کو سرگودا پنجاب پاکستان میں باکسز لگانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا، جبکہ پہلے سے نصب باکسز کو خالی بھی کیا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 16 دسمبر کو مختلف مقامات پر اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے مختلف دکانوں اور دیگر مقامات پر نیکی کی دعوت بھی عام کی اور نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کا تعارف بھی پیش کیا۔ اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر باکسز لگائے اور پہلے سے نصب باکسز سے اوراق مقدسہ نکال کر محفوظ کیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب میں FGRF کے لاہور ذمہ دار محمد شاہد اتاری کے پاؤں میں پچھلے دنوں فریکچر ہو گیا تھا، جس پر 26 دسمبر 2025 کو FGRF کے ذمہ داران نے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر FGRF کے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہا۔ لاہور کے گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج کے شعبہ IT کے HOD بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے کالج میں FGRF کے ساتھ مل کر پلانٹیشن کرنے اور پودے ڈونیٹ کرنے کی نیت بھی کی۔ آگے بڑھتے ناظرین، فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو خبر دیتے چلیں، جہاں مختلف مقامات پر علماء کرام اور دیگر سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جبکہ طلباء کرام کے درمیان ہونے والے سیشنز میں نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت گزشتہ دنوں مختلف ایام میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور نگران انڈونیشیا مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی انڈونیشیا میں قائم مختلف دینی اداروں میں حاضری ہوئی، جہاں ان اداروں کے محتمموں، اساتذہ کراموں، علماء کرام اور دیگر سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جس دوران انہیں عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس پر انہوں نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جبکہ مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران مختلف اداروں کے طلباء کرام کے درمیان مختلف سیشنز اور ملاقات کے سلسلے ہوئے، جس میں نگران مشاورت نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کام کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ خبر دیں گے آپ کو اب افریقی ملک موزمبیق میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت وقتاً فوقتاً اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے میں مصروف عمل رہا کرتی ہے۔ اسی سلسلے
سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے افریقی ملک موزمبیق کے شہر نمپولا میں قائم فیضان مدینہ میں FGRF نے راشن تقسیم کے لیے ایک ایونٹ منعقد کیا، جس میں نمپولا کے مقامی عاشقان رسول کی دلجوئی کرتے ہوئے متعدد خاندانوں میں FGRF کے اسلامی بھائیوں نے راشن و اشیاء ضروریہ سمیت روشنی کے حصول کے لیے LED لائٹس بھی تقسیم کی۔ FGRF کے تحت نمپولا میں ہونے والی اس تقسیم و امدادی کام کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور انہوں نے اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 28 دسمبر 2025 کو مدینہ الاولیاء ملتان میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ شعبہ تعلیم کی اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان کیا، آخر میں دعا و ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 28 دسمبر 2025 کو مدینہ الاولیاء ملتان رائل آرچرڈ سوسائٹی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبہ تعلیم کی اسلامی بہن نے شب معراج اور دیدار الہی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ نیز سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے تحت جاری دینی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سیشن کے دوران شخصیات اسلامی بہنوں کو نماز درست کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ شخصیات اسلامی بہنوں نے سیشن کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت فیضان صحابیات حیدرآباد میں 2 دن کے لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کے دینی کاموں کو مضبوط بنانے اور اس میں مزید بہتری لانے سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت فیضان صحابیات حیدرآباد میں 27 اور 28 دسمبر 2025 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کی صوبائی، ڈویژن، ڈسٹرکٹ، میٹروپولیٹن اور ٹاؤن سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدارس المدینہ، مدرسات اور طالبات کا ڈیٹا سافٹ ویئر میں انٹری کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ لرننگ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں کو تحائف پیش کیے گئے اور شعبے کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 7 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ عامر